غازی شہزاد کون ہے، اس کا تعلق کس ریاست سے ہے، کس قبائل سے ہے، اور آج کل وہ کون سی جیل کے اندر نظر بند ہے، اور اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو نظر بند کیا گیا ہے۔ آج یہی موضوع ہمارا زیر بحث رہے گا۔ ایک نئے ولا کے ساتھ سردار سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ غازی شہزاد ولد نواب خان، قوم سدن سدوزئی، تحصیل تراڑکھل، ضلع سدنوتی کا رہنے والا ایک ناڈر دلیر بہادر مجاہد ہے۔ ناظرین، اس نے پاکستان آرمی میں 4 سال سے زائد عرصے تک کام کیا ہے اور پاکستان آرمی کی فرنٹ لائن پر رہ کر اس نے انڈین آرمی کے خلاف جو ہے اس نے بہت بڑا کام سر انجام دیے۔ اس نے جہاں انڈین آرمی کے بہت سارے فوجیوں کو واصل جنم کیا، وہاں پر اس نے انڈین آرمی کی فوجیوں کو بھی تباہ کیا، اور یہاں تک نہیں بلکہ اس نے انڈین آرمی کا ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا۔ اس کی شجاعت، اس کی بہادری اور دلیری کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے پاکستان کے جنرل چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو صنعت تحسین سے بھی نوازا۔ ناظرین، ایسی کیا وجہ بنی کہ اس نے پاکستان آرمی کو خیر آباد کہہ دیا؟ یہ اس وقت اس نے پاکستان آرمی سے اس کو مایوسی ملی جب پاکستان اور ہندوستان کی کارگل پہ جنگ چھڑی اور اس وقت جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، حالانکہ وہاں اس وقت کشمیر بالکل فتح کے قریب تھا، لیکن وہیں ہوا جو تقریباً 75 سال سے ہوتا ہوا آیا۔ اس وقت یہ مایوس ہو کر اس نے پاکستان آرمی کو خیر آباد کہہ کر اس نے بارڈر پار کر کے مقبوضہ کشمیر چلا گیا۔ ناظرین، اس نے 99 میں پاکستان آرمی سے جب مایوس ہو کر مقبوضہ کشمیر گیا، 2 سال تک وہاں مجاہدین کے ساتھ مل کر انڈین آرمی کے خلاف لڑتا رہا۔ بالآخر انڈین آرمی نے اس کی ٹانگ میں 6 فائر داغے، جس کی وجہ سے یہ شدید زخمی کی حالت میں واپس لوٹا، اور 1 سال گزارنے کے بعد اس نے بالآخر 2000 میں پھر کشمیر کا بارڈر پار کیا۔ 2007 میں انڈین آرمی نے اس کو ایک بار پھر گرفتار کیا، اور 2012 میں اس کو آخر قیدیوں کے بدلے میں رہائی ملی۔ یہ واپس لوٹ کر یہ پھر بھی نہیں ٹکا، چونکہ یہ وہاں اس نظام سے، اس پوری جو اس کا سسٹم ہے، اس سے وہ بالکل باخبر ہو چکا تھا کہ وہ کشمیر کے نام پر جتنے بھی یہ آزادی کے نام پر یہ فورسز اور یہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ دراصل ایک دکانداری چل رہی ہے۔ اور اس سے مایوس ہو کر اس نے عہد کیا، اس نے اپنی ایک تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا، اور اس نے پلندری میں ایک پریس کانفرنس رکھی، پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور وہاں پر ایک تحریک کا آغاز کیا، جس تحریک کا نام اس نے تحریک تحفظ ریاست جموں کشمیر رکھا۔ ناظرین، اس نے چند نکات جو ہے اس نے پیش کیے۔ اس نے سب سے پہلے جو ہے کشمیر تحریک آزادی کی بات کی کہ خود مختار کشمیر ہوگا۔ اس کے بعد اس نے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے جتنے بھی سیاسی جو غیر ریاستی سیاسی جو وہاں پہ پارٹیز لانچ کر دی گئی ہے، اور ان کے کینڈیڈیٹ کو اس نے اعلان کیا کہ الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے عسکری ونگ رکھنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ بیس کیمپ رکھے گا اور وہاں پر مجاہدین کو ٹریننگ دے گا، جس کی بنیاد پر پاکستانی ایجنسیز کو یہ اس کی حرکت راس نہ آئی، اور بالآخر اس کو اٹھا کر غیر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو ایسا کیا قصور ہے کہ اس نے اپنی آزادی، جب تک وہ ان کے زیر کنٹرول کام کرتا رہا تب تک اس کو باقاعدہ صنعت تحسین سے بھی نوازا گیا، لیکن جب اس نے حق اور سچ کی بات کی، اس نے تحریک کی بات کی، اس نے آزادی کی بات کی، اس نے خود مختار ریاست کی بات کی، تو اس کو اٹھا کر نامعلوم مقام پر نظر بند کر دیا گیا، اور آج تک وہ نظر بند ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مسلک باغی ہے، میرا مذہب باغی ہے، میرا مشرب باغی ہے۔ اللہ حافظ۔